پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے ایڈولسنٹس کے پرابلمز پڑھی کہ ایڈولسنٹس کو اس پیریڈ میں کیا کیا پرابلمیں پیش آتی ہیں، کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسئلے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حل رکھا ہے، اور آج ہم ان مسائل کو حل کیسے کیا جائے، اس کے لیے کیا سٹیپس اٹھائے جائیں، اس کے لیے کیا راستے، کیا طریقے اختیار کیے جائیں، تو ان کو ہمیں پڑھنا ہے۔ According to many psychologists, authors and parents, adolescent period is a quite tension-ridden period of life. بہت سارے جو سائیکالوجسٹس ہیں یا مصنف ہیں یا جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، تو ان کے مطابق یہ جو ایڈولسنٹ کا جو پیریڈ ہوتا ہے تو یہ بالکل ٹینشن والا پیریڈ ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کے دماغ میں ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے کچھ اقدامات ہیں جو اس کے دماغ کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کچھ طریقے دیے گئے ہیں، کچھ میجرز دیے گئے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، افیکشنیٹ اینڈ سمپیتھیٹک ایٹیچیوڈ، شفیقانہ اور ہمدردی والا رویہ بچوں کے ساتھ اختیار کرنا۔ There is a dire need to deal with adolescents in a affectionate manner. یہاں بہت ضروری ہے کہ ایڈولسنٹس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ Sympathetic and affectionate attitude on the part of teachers and parents is required at this stage. یعنی زندگی کے اس مرحلے پر ہمدردانہ اور شفیقانہ رویے کی ضرورت ہے، استادوں کی طرف سے اور والدین کی طرف سے۔ The parents and teachers should not ridicule or criticize them. والدین اور اساتذہ ان کو ٹوکیں نہیں، ان کو کرٹیسائز نہیں کریں اس سٹیج میں۔ They must respect their individuality and listen their problems. استادوں کو اور پیرنٹس کو ان کو انڈیویجولی ان کو ریسپیکٹ دینا ہے، ان کی انفرادیت کو تسلیم کرنا ہے، ان کو عزت دینا ہے، اور ان کے پرابلموں کو، جو ان کی مشکلات ہیں، ان کو سننا ہے، ان کی جو ڈفیکلٹیز ہیں پیشنٹلی، بہت پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ، کیونکہ بچہ کبھی ایسی بات بھی کہتا ہے جسے استاد کو غصہ آتا ہے یا والدین کو غصہ آتا ہے، اور اس لیے پیشنس کے ساتھ ان کی پرابلموں کو سننا ہے، ان کی مشکلات کو سننا ہے، اینڈ ٹرائی ٹو سالو دیئر پرابلمس، اور کوشش کرنی ہے کہ ان کی مشکلات کو دور کیا جائے۔ اینڈ سیکنڈ ون از ریلیجس اینڈ مورل ایجوکیشن، مذہبی اور اخلاقی تعلیم۔ There are no two opinions that religious and moral education gives the person an inner strength and peace of mind. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے
یعنی سب یک رائے ہیں کہ مذہبی اور اخلاقی تعلیم جو ہے وہ ایک آدمی کو اندر سے ایک قوت پیدا کرتی ہے، اندر سے ایک ہمت پیدا کرتی ہے، اور اندر سے اس کو پھر صحیح کو صحیح جاننے کا اور غلط کو غلط جاننے کا، اور اس کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھوں جس کی وجہ سے میری عزت پر دبا لگے گا، میرے خاندان والوں کو اور میرے والدین کے نام پر کوئی دبا لگے۔ اندر سے اس کو یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ مذہبی تعلیم کی وجہ سے اور اخلاقی تعلیم کی وجہ سے ہی ہوگا۔ اینڈ پیس آف مائنڈ، اور اس کو ذہنی سکون بھی اس سے ملے گا۔ مذہبی تعلیم اور اخلاقی تعلیم سے انسان کو پیس آف مائنڈ بھی ملتا ہے، یعنی ذہن کو سکون ملتا ہے۔ As we know that adolescence is an age of fluidity، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایڈولسنس پیریڈ جو ہے یہ تغیر پذیری کا ہے، اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں ایک شخص میں، ہر آسپیکٹ اس کا تبدیل ہوتا ہے۔ Here moral and religious education is needed and required، تو اس مرحلے پر اس کو اخلاقی اور مذہبی تعلیم کی بہت ضرورت ہے۔ Such an education will create and strengthen noble sentiments in him، اس تعلیم کی وجہ سے اس کے اندر اچھے خیالات پیدا ہوں گے، وہ اچھے خیالات کی طرف، اچھے کاموں کی طرف اس کی رغبت پیدا ہوگی۔ So provision of such education must become mandatory in schools، لہذا یہ دونوں تعلیم، مذہبی تعلیم اور اخلاقی تعلیم، اس کو ضروری بنایا جائے سکولوں میں، تاکہ بچے کے اخلاق ڈیولپ ہو جائیں اور وہ ایک اچھا شہری بن جاوے، معاشرے میں وہ پرابلم کریٹر نہیں بنے گا، بلکہ وہ مسئلوں کو سلجھانے والا بنے گا، الجھانے والا نہیں بنے گا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ، کوٹھاری کمیشن آف 1964-66 have also educated social, moral and spiritual education as one of the objectives of education in our educational institutions۔ جو کوٹھاری کمیشن 1964 سے 1966 تک جو کمیشن ایک بٹھایا گیا جس کا نام کوٹھاری کمیشن تھا، جو 1964 سے 1966 تک جس کو یہ کام دیا گیا تھا، have also educated، انہوں نے بھی اس چیز کی وکالت کی ہے کہ سماجی، اخلاقی اور روحانی تعلیم کو، اس کو ایک آبجیکٹ بنایا جائے۔ یہ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن، ایز ون آف دا آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن، یہ ایجوکیشن کا ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں۔ اور اسی طرح پروویژن آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز، فار یوٹیلائزنگ سرپلس انرجی آف یوتھ، the school should provide avenues in the form of a number of co-curricular activities. By doing this, the energy of the youth will be channeled in proper directions۔ تو
بچے کے اندر جو سرپلس انرجی جو پیدا ہوتی ہے تو اسکولوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایسے مواقع فراہم کریں کہ وہ بہت سارے کوکیولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لے لیں، تاکہ جو ان کی سرپلس انرجی ہوگی تو وہ چینلائز ہوگی ان پراپر ڈائریکشنز، اس کو صحیح رخ ملے گا، اس کو خاص رخ ملے گا، ورنہ ان کی جو یہ انرجی ہوگی تو وہ غلط کاموں میں لگ جائے گی۔ اس لیے بچوں کو انگیج کرنا ہے ان کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں۔ تو اور ایک ہے 4th ون، پازیٹیو اینڈ سیوٹیبل لٹریچر۔ گڈ بکس، پازیٹیو اینڈ سیوٹیبل لٹریچر کین چینج دا مائنڈ آف دا یوتھ۔ اچھی کتابیں اور پازیٹیو اور سیوٹیبل لٹریچر، جو مثبت اور مناسب لٹریچر بچے کے لیے ہوگا تو وہ بچے کے دماغ کو وہ چینج کر سکتا ہے، ورنہ اگر بچہ فحاشی قسم کا لٹریچر پڑھے گا، ناولیں پڑھے گا تو اس کا ذہن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو اچھی کتابیں اور مناسب اور مثبت لٹریچر مطالعے کے لیے ان کو دیا جائے۔ ٹیچر شوڈ موٹیویٹ اینڈ پرسویڈ دا اسٹوڈنٹس ٹو ریڈ دا لائفز آف گریٹ مین، یعنی جو اچھے انسان دنیا میں گزرے ہیں، جو بہت ہی مشہور ہیں محنت کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور خدمت خلق کے اعتبار سے، اور جن کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، جنہوں نے اللہ کی رضا کے واسطے اللہ کی بندوں کی خدمت کی، اللہ کے بندوں کے ہمدرد بن کر انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے برائیوں کو دور کیا، اچھائیوں کو انہوں نے انسانوں میں پھیلایا، انہوں نے یہ تعلیم دی کہ سارے انسان برابر ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب تب تک نہیں پا سکتے ہیں جب تک نہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر لیں۔ تو اس لیے ان گریٹ مین کی کتابوں کو، ان کی زندگیوں کو ہمیں پڑھنا ہے، ان کی سوانح حیات کو ہمیں پڑھنا ہے۔ تو یہ استادوں کو بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے اور ان کو اس کی ترغیب بھی دینی ہے۔ دا ٹیچر شوڈ سیٹ این ایگزامپل آف گڈ مارل کریکٹر بفور ہز اسٹوڈنٹس۔ اور استاد جو ہو وہ ایک اچھی ایگزامپل، ایک اچھی مثال اپنے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، وہ اپنے مارل کریکٹر کو، اچھے مارل کریکٹر کو بچوں کے سامنے پیش کرے۔ استاد عملی نمونہ ہو اس زندگی کا جو زندگی ہم بچوں سے چاہتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو سمپل بنانا ہے، ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں، وہ جو اپنے قوموں کو دعوت دیتے تھے تو ان کی زندگی، ان کی سچائی، ان کی دیانتداری، ان کی امانت داری اور ان کی اخلاق، یہ سارے صفات ان کی قوموں کے سامنے ہوتے تھے۔ تو استاد جو ہے یہ بہترین گائیڈ ہے۔ تو استاد اپنے آپ کو بحیثیت نمونہ بچوں کے سامنے پیش کرے تاکہ بچے اس کی بات سے بھی اثر لیں گے اور اس کے عمل سے بھی وہ متاثر ہوں گے۔ تو اسی طرح پرووائڈنگ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ، اسٹوڈنٹ شوڈ بی گیون ایجوکیشنل، ووکیشنل اینڈ پرسنل گائیڈنس۔ بچوں کو ایجوکیشنل گائیڈنس بھی دی جائے، ووکیشنل یعنی کوئی کسبی
کسی کام کی کرنے کی اس کی بھی گائیڈنس ہو، تعلیم کی بھی اور پیشے کی بھی، اور پھر ذاتی طور بھی اس کی گائیڈنس ہو. It will help them to choose appropriate course of study, a suitable vocation for themselves and solve their problems of adjustment. جب ہم ایسا کریں گے کہ ان کو ایجوکیشنلی ہم گائیڈنس کریں گے تو وہ مناسب کورسز کو اسٹڈی کریں گے. اپروپریٹ دے ول چوز اپروپریٹ کورس فار اسٹڈی. اور جب ان کو ہم ووکیشنل میں ہم ان کو گائیڈنس کریں گے، کاؤنسلنگ کریں گے، تو وہ دے ول گیٹ اے سیوٹیبل دے ول ہیو اے سیوٹیبل ووکیشن فار دیم سیلوز. وہ ایک مناسب پیشے کو وہ اپنے لیے وہ چنیں گے. اسی طرح جب ہم ان کو پرسنل گائیڈنس کریں گے تو دے ول سالو دیئر پرابلمز آف ایڈجسٹمنٹ بائی دیم سیلوز. وہ اپنے آپ اپنے جو ان کی پرابلمیں ہوں گی ان کو وہ سالو کریں گے. جو ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہوں گی ان کو معاشرے میں ایڈجسٹ ہونے کی. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ از اے بون فار دا ہارمونیس ڈیولپمنٹ آف دا یوتھ. گائیڈنس اور کاؤنسلنگ جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے جو ہم آہنگ یعنی ہر آسپیکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے یوتھ میں یعنی نوجوانوں میں ہر ایک آسپیکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ جو ہے یہ بیک بون ہے. یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے جیسے بدن میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تو بچوں اس طرح ان ریمیڈیل میجرز کو اختیار کر کے ہم ایڈولسنٹس کی پرابلموں کو ہم دور کر سکتے ہیں، چاہے وہ ذہنی اعتبار سے ہوں یا کسی اور اعتبار سے ہوں. تو یہ ساری پرابلمیں ہم ان کے اندر دور کر سکتے ہیں اور ان کو اچھے راستے پر ڈال سکتے ہیں. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.